شجرے امید قسط نمبر 4۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا جناب، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا۔ ارشاد بی بی نے دوپٹے کے پلو سے اپنی نم آنکھوں کو خشک کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، کراچی میں کسی سے دشمنی والی بات تو بالکل دماغ میں نہیں بیٹھ رہی۔ اگر وہاں پر اس کی کسی سے دشمنی ہو بھی گئی تھی تو وہیں پر دشمنی نکال سکتا تھا۔ دشمن کو اس کے پیچھا کر کے یہاں تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو یہ لوٹ مار کی واردات ہی لگتی ہے جناب، اور ایک بات تو میرے ذہن کو بہت الجھا رہی ہے۔ ارشاد بی بی نے بڑے منطقی انداز میں حالات کا تجزیہ کیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، کون سی بات تمہارے ذہن میں الجھن ڈال رہی ہے ارشاد بی بی؟ دیکھیں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اس بات میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ عباس کراچی سے سیدھا گھر آ رہا تھا۔ ٹرین کے ذریعے صرف ہم سہیوال تک آ سکتے ہیں، اس کے بعد بس میں بیٹھ کر مراداوالی تک آنا پڑتا ہے، اور مراداوالی سے نظام پور آنے کے لیے تانگے چلتے ہیں۔ اصولی طور پر اسے مرادآباد والی پہنچنے کے بعد تھانے میں تانگے میں بیٹھ کر اپنے گھر آ جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق وہ مراداوالی میں سے گزر کر دریا کے قریب پہنچا تھا، جس کی دوسری جانب فرید نگر گاؤں واقع ہے۔ یہ بات میرے ذہن کو بری طرح الجھا رہی ہے کہ وہ گھر آنے کی بجائے دریا کی طرف کیوں گیا۔ یہ الجھن میرے بھی ذہن میں ہے ارشاد بی بی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال میں نے ایک SI کو کل کراچی روانہ کیا ہے، ممکن ہے وہ وہاں سے کوئی ایسی خبر لے آئے جس سے عباس کے قتل کا معمہ حل کرنے میں مدد مل سکے۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ اس سلسلے میں جو بھی میری مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ میں آپ کے بیٹے غلام عباس کے قاتل یا قاتلوں کو عبرتناک سزا دلوانے کے لیے بے چین ہوں۔ ہم جو کچھ جانتے تھے وہ سب آپ کو بتا دیا ہے تھانے دار صاحب، غلام حسین نے روحانسی آواز میں کہا۔ اس سے زیادہ ہم آپ سے تعاون نہیں کر سکتے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ تصویریں نکال لیں جو عباس کے پرس میں سے برآمد ہوئی تھیں۔ ان میں ایک لڑکی کی تصویر تھی اور دوسری ایک 2 سالہ بچی کی۔ میں نے وہ تصاویر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کیا آپ لوگ ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے وہ تصویریں اپنے ہاتھوں میں لے کر بغور ان کا جائزہ لیا، پھر یکے بعد دیگرے نفی میں گردن ہلا دی۔ غلام حسین نے مجھ سے پوچھا، یہ کس کے فوٹو ہیں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، میں نے مذکورہ تصاویر اپنے واپس لیتے ہوئے کہا، یہ عباس کے بٹوے میں سے ملی ہیں۔ ارشاد بی بی نے کہا، ہم نے اس لڑکی اور بچی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس لیے انہیں نہیں جانتے۔ اس نے لمحہ بھر کو توقف کیا اور پھر گلوگیر آواز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، میرا عباس زندہ ہوتا تو میں اسے ان فوٹو کے بارے میں پوچھتی۔ یہ میں اس کی آواز روند گئی۔ میں نے ان غمزدہ میاں بیوی کو مزید پریشان کرنا زیادہ مناسب نہ سمجھا اور پوچھ کے سلسلے کو موقوف کر دیا۔ قانونی تقاضے پورے ہو گئے تھے، میں ان لوگوں سے جو کچھ پوچھ سکتا تھا وہ پوچھ لیا تھا، لہذا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، غلام حسین، میں کوشش کروں گا کہ کل صبح تمہیں غلام عباس کی لاش مل جائے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی تجسید و تکفین کر سکتے ہو، اور اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ میں تمہارے اس درد میں پوری طرح شریک ہوں، اس لیے اگر تمہیں اس واردات کے سلسلے میں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات پتہ چلے تو مجھے بتانے میں کوتاہی نہ کرنا، اور مجھ سے جس نوعیت کی بھی مدد چاہیے بلا جھجک کہہ دینا۔ ان دونوں نے باری باری میرا شکریہ ادا کیا۔ میں ان حالات میں فی الحال تسلی دلاسا ہی دے سکتا تھا، ابھی تک قاتل یا قاتلوں کا کوئی سراغ میرے ہاتھ نہیں لگا، لیکن مجھے قوی امید تھی کہ میں بہت جلد اس کیس کو حل کر لوں گا۔ آئندہ روز میں نے ضروری کارروائی کے بعد مقتول غلام عباس کی لاش اس کے ورثاء کے حوالے کر دی، اور اس دن عصر اور مغرب کے درمیان اس کی تدفین بھی ہو گئی۔ اس کیس نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ کوئی راستہ مجھے ڈھونڈنا تھا جس پر چل کر میں قاتل تک پہنچ جاتا۔ بادی النظر میں یہ ایک لوٹ مار کی واردات دکھائی دیتی تھی، لیکن ان تصویروں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جو مقتول کے بٹوے میں سے برآمد ہوئی تھیں۔ کوئی بھی شخص اپنے پیاروں کی تصویروں کو پرس میں رکھتا ہے، اس کا مطلب تھا وہ تیکھے نقوش والی پرکشش لڑکی اور معصوم بچی مقتول کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی، جبھی اس نے ان تصاویر کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ یہاں ایک بھی شخص مجھے ایسا نہیں ملا تھا جو ان دونوں کو شناخت کر سکے۔ اب یہی سوچا جا سکتا تھا کہ اس لڑکی اور بچی کا تعلق کراچی سے ہوگا۔ میں بڑی بے چینی سے گل فراز کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ 13 اور 14 دسمبر کی تاریخیں بھی کسی کامیابی کے بغیر ہی گزر گئیں۔ غلام عباس کو 8 دسمبر کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان قتل کیا گیا تھا۔ اس حساب سے اس افسوسناک واقعے کو لگ بھگ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا مضبوط سراغ میرے ہاتھ نہیں لگا تھا جو اس کیس کو حل کرنے میں رہنما کا کردار ادا کرتا۔
میں مایوس تو نہیں ہوا تھا، تاہم ہر گزرتے دن کے ساتھ میری جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پھر قبل اس کے کہ جھنجھلاہٹ بیزاری اکتاہٹ میں تبدیل ہو جاتی، اچانک میری نگاہ کے سامنے سے وہ گھنے بادل چھٹ گئے جو پچھلے 5-6 روز سے منظر کو اپنی اوٹ میں چھپائے ہوئے تھے۔ 15 دسمبر کی دوپہر کو ASI گلفراز کراچی سے لوٹ آیا اور اپنے ساتھ ایک ایسی خبر بھی لے کر آیا جس نے بالکل اس کیس کو حل کر دیا۔ میں نے گلفراز کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ 10 دسمبر کو تھانے سے روانہ ہوا تھا اور آج 15 دسمبر کی دوپہر تھی۔ سفر مسلسل کی تھکان اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، تاہم اس تھکان نے اسے مزمحل نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی بڑا مارکا سر کر لینے کی خصوصی چمک دکھائی دیتی تھی۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے پرجوش لہجے میں بتایا، ملک صاحب، کراچی کا دورہ بہت کامیاب رہا ہے۔ اب تھوڑی سی محنت اور بھاگ دوڑ کے بعد ہم بآسانی اس کیس کو حل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے کام کا آغاز صحیح سے کرنا ہوگا۔ اس کے غیاب میں یہاں جو واقعات پیش آ چکے تھے ان کے بارے میں نے ASI کو تفصیلاً بتا دیا تھا۔ اس کی زبان سے صحیح کا سن کر میں چونک اٹھا اور پوچھا، صحیح کیوں؟ وہاں کیا رکھا ہے؟ صحیح میں آفتاب رہتا ہے جناب، ASI نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ یہ بندہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ مقتول کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، یہ آفتاب کون ہے؟ آفتاب وہ شخص ہے جناب جو کراچی سے مقتول کے ساتھ ٹرین پر سوار ہوا تھا، ASI نے جواب دیا۔ وہ 7 دسمبر کی دوپہر کراچی ریلوے اسٹیشن سے ٹرین پر سوار ہوئے تھے اور عبدالقدیر نے خود انہیں گاڑی میں بٹھایا تھا۔ عبدالقدیر اس وقت تک اسٹیشن پر موجود رہا تھا جب تک ٹرین روانہ نہیں ہوگی تھی۔ اور یہ عبدالقدیر کون ہے؟ میں نے متذبذب انداز میں دریافت کیا۔ قدیر مقتول کے ساتھ نیو ہیون ہوٹل میں کام کرتا ہے جناب، ASI نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں قدیر کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، لیکن ٹھہریں، میں آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں۔ میں نے اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا اور پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے ایک گہری سانس چھوڑی، پھر پرجوش آواز میں بولا، مجھے کراچی والی کارگزاری کے بارے میں بتانے لگا۔ اس کے مطابق اس نے کراچی پہنچ کر سب سے پہلے محکمہ جاتی ذمہ داریوں کو پورا کیا، پھر صدر میں واقع نیو ہیون ہوٹل کا رخ کیا اور اس ہوٹل میں عبدالقدیر سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ قدیر نے اس بات کی تصدیق کی کہ مقتول اسی ہوٹل میں کام کرتا تھا اور یہ کہ اس نے اپنے گاؤں جانے کے لیے 15 دن کی چھٹی لی تھی۔ وہ اپنی بیمار ماں کو دیکھنے جا رہا تھا۔ قدیر ہی کی زبانی ASI کو پتہ چلا کہ 7 دسمبر کو آفتاب نامی ایک شخص بھی مقتول کے ساتھ ہی گاڑی پر سوار ہوا تھا وغیرہ وغیرہ۔ ASI نے مجھے بتایا تھا کہ وہ عبدالقدیر نامی اس بندے کو اپنے ساتھ تھانے لے کر آیا ہے، لہٰذا میں نے یہی مناسب سمجھا کہ براہ راست قدیر سے سوالات کروں تاکہ جلد از جلد اس کیس کو نپٹایا جا سکے۔ میں نے ASI سے کہا، ٹھیک ہے گلفراز، تم قدیر کو یہاں بلا لو، باقی باتیں میں اسے خود کر لوں گا۔ اوکے سر، کہتے ہوئے ASI اٹھا اور تھوڑی دیر کے بعد قدیر کو لے کر آ گیا۔ میں نے عبدالقدیر کو بیٹھنے کے لیے کہا اور بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک میانہ قد شخص تھا، رنگت گندمی اور صحت تسلی بخش۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 35 اور 40 کے درمیان لگایا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نہیں تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، قدیر، تو مقتول غلام عباس تمہارے ساتھ ہوٹل نیو ہیون میں کام کرتا تھا؟ جی ہاں، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ اس کی موت کا سن کر مجھے بہت سخت افسوس ہوا ہے جناب، عباس بہت ہی اچھا بندہ تھا، بالکل ہیرے جیسا۔ وہ اس ہوٹل میں کام کیا کرتا تھا۔ میرا اشارہ مقتول عباس کی جانب تھا۔ قدیر نے بتایا، اس کی ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی، لیکن عام طور پر وہ روم سروس پر رہتا تھا اور اس کام پر وہ بہت خوش بھی رہتا تھا کیونکہ اس کی ڈیوٹی میں اضافہ آمدنی بھی ہو جاتی ہے۔ ہوٹل میں ٹھہرنے والے اچھی خاصی ٹپ دے دیتے ہیں۔ وہ ہوٹل کے مینیجر سے محنت کر کے روم سروس کی ڈیوٹی لگوا لیا کرتا تھا۔ اب وہ باقی نہیں رہا۔ اس نے دل گرفتہ انداز میں بات مکمل کی تو میں نے اس سے استفسار کیا، تم اس ہوٹل میں کس قسم کا کام کرتے ہو قدیر؟ جی میں باورچی ہوں، اس نے جواب دیا، کچن میں کام کرتا ہوں۔ لگتا تو نہیں، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ جی کیا نہیں لگتا؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، قدیر، تمہاری صحت کو تو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں خوراک سے کوسوں دور رکھا جاتا ہے، ورنہ باورچی کو یہ غیر یقینی صحت تو زیب نہیں دیتی۔ وہ قدرے شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، مجھے کھانے کا زیادہ شوق نہیں ہے، ورنہ ہوٹل میں کسی شے کی کمی ہے اور نہ ہی پابندی۔ کھانے کا شوق ہو نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، تمہیں تو اشتہا انگیز اور لذت امیز کھانوں کی خوشبوئیں سونگھ کر ہی صحت مند ہو جانا چاہیے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے میرے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے پوچھا، ہوٹلوں والے باورچی اچھے اور باورچی کو عموماً بڑی مشکل سے چھٹی دیتے ہیں، تمہیں یہاں آنے میں کسی قسم کی دشواری کا
سامنا تو نہیں کرنا پڑتا۔ سیٹھ تو نہیں چاہتا تھا کہ میں آؤں، اس نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا، لیکن آپ کے ASI نے قانونی دباؤ ڈال کر میرے سیٹھ کو مجبور کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں میرے حق میں یہ اچھا ہی ہوا ہے۔ کیا اچھا ہوا؟ ذرا وضاحت کرو، میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ قدیر نے بتایا، مجھے اپنے گھر گئے 1 سال ہونے کو آیا ہے۔ کئی بار سیٹھ سے چھٹی مانگی، وہ اگلے مہینے کا کہہ کر ٹال دیتا تھا۔ اب آپ کے کام سے آیا ہوں تو اپنے بیوی بچوں سے بھی مل کر ہی جاؤں گا۔ میرا گھر ادھر لودھرا میں ہے جناب۔ کسی زمانے میں جب دیگر شہروں سے کراچی کام کرنے والے افراد کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آج کل دیکھنے کو ملتی ہے، تو کام کے آدمی کو سیٹھ حضرات بڑی مشکل سے چھٹی دیا کرتے تھے۔ ایک تو اس کی غیر حاضری سے اسے کام کا حرج ہوتا تھا، دوسرے یہ دھڑکا بھی ہر وقت لگا رہتا تھا کہ کہیں اس کام کے بندے کو کوئی دوسرا سیٹھ توڑ کر نہ لے جائے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات میں تبدیلی آتی گئی، اور اب تو صورتحال بالکل ہی الٹ ہو کر رہ گئی ہے۔ ماضی کے بالعکس آج کل ملازم لمبی چھٹی پہ جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس کے جاتے ہی نوکری بھی ہاتھ سے چلی جائے گی، اور جب وہ اپنے گاؤں گوٹ سے واپس آئے گا تو اسے اپنی جگہ پر کوئی اور شخص کام کرتا کھڑا دکھائی دے گا۔ ہم دنیا کی وہ واحد قوم ہیں جنہوں نے بڑی حیرت انگیز اور ناقابل یقین ترقی کی ہے۔ ہمارے ہاں جتنی تیزی سے روزگار میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے بے روزگاری بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ 15-20 سال بعد ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ ملازم صرف اس شرط پر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ انہیں ان کے کام کے عوض زندہ رہنے کے لیے بس 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا مل جائے تو یہی بہت ہے، اور اگر واقعی شرمناک نوبت آ ہی گئی تو پھر زندہ رہنے کے لیے ہر شخص کا ملازمت کرنا پڑے گی، چاہے اس کی عمر 1 سال ہو، 10 سال ہو یا 100 سال، یا پھر یہ ایک لمحہ فکریہ ہوگا مزدور سے زیادہ اجر کے لیے۔ میں نے چند لمحات میں ان تلخ حقائق کو اپنے ذہن سے گزارا اور قدیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں حالات نے ایسا سنہری موقع فراہم کر ہی دیا ہے تو اپنے بیوی بچوں سے اچھی طرح مل ملا کر واپس جانا، لیکن میں تمہیں اس وقت تک فارغ نہیں کروں گا جب تک میری تسلی نہیں ہو جائے گی۔ ASI اگر بزور قانون تمہیں کراچی سے لے کر یہاں تک آیا ہے تو مجھے امید ہے تم سے خاصی مفید معلومات حاصل ہوگی۔ ملک صاحب، یہ قدیر بہت ہی کام کا آدمی ہے جناب، ASI نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کے تعاون سے میں نے مقتول کے بٹوے والا راز بھی پا لیا ہے۔ بٹوے والا راز فوری طور پر ASI کا راز نہ سمجھ سکا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جناب مقتول عباس کے بٹوے سے جو تصویریں 2 برآمد ہوئی ہیں، ان میں ماں بیٹی سے بھی میں مل کر آیا ہوں۔ قدیر مجھے اپنے ساتھ لے کر ان کے گھر گیا تھا۔ اس پرکشش عورت کا نام راحیلہ ہے، جبکہ 2 سالہ بچی سدرا راحیلہ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ یہ لوگ ادھر کراچی کے علاقے منظور کالونی میں رہتے ہیں۔ مقتول ان کا پڑوسی تھا۔ راحیلہ کے باپ اصغر علی کا فرنیچر کا کاروبار ہے۔ ASI کے منہ سے برآمد ہونے والے انکشاف انگیز معلومات نے ایک لمحے کے لیے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ یہ اس کہانی کا وہ سنسنی خیز موڑ تھا جو مجھے دور کافی فاصلے سے دکھائی تو دے رہا تھا، لیکن یہ میں نہیں جانتا تھا کہ اس موڑ پر پہنچ کر کہانی کیا رخ اختیار کرے گی۔ وہیں کھڑی رہے گی یا دائیں بائیں کہیں مڑ جائے گی، اور یا پھر خط مستقیم میں آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ میں نے عبدالقدیر باورچی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، مقتول تمہارے ساتھ ہوٹل نیو ہیون میں کام کرتا تھا اور کافی عرصے سے تم اس کے ساتھ تھے۔ مجھے یقین ہے تم دونوں میں اچھی خاصی دوستی بھی ہوگی۔ تم نے اس کی موت پر جس انداز میں دکھ اور افسوس کا اظہار بھی کیا ہے، اسے میری باتوں کی تصدیق ہوتی ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے بولا۔ عباس میرا بہت اچھا یار تھا۔ یار سے دل کی باتیں نہیں چھپایا کرتے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ مقتول نے تم سے بھی اپنے دل کی بات نہیں چھپائی ہوگی۔ راحیلہ اور اس کی بیٹی سدرا کی تصویریں مقتول کے بٹوے میں سے برآمد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ان دونوں سے کوئی سنجیدہ تعلق تھا، ہے نا؟ ایسا تعلق تو نہیں تھا، قدیر نے متاملانہ انداز میں کہا، لیکن سنجیدہ تعلق قائم ہونے کے روشن امکانات تھے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ ذرا وضاحت کرو۔ قدیر نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بتانے لگا، وہ دراصل بات یہ ہے جناب کہ لگ بھگ 3 سال پہلے اصغر علی نے اپنی بیٹی راحیلہ کی شادی کی تھی۔ راحیلہ اصغر کی اکلوتی بیٹی ہے۔ شادی کے 1 سال بعد سدرا پیدا ہوئی۔ راحیلہ اور اس کا شوہر خلیل بہت خوش تھے۔ 1 سال اسی خوشی میں گزر گیا۔ جب سدرا کی پہلی سالگرہ منائی گئی تو ان کے آشیانے پر ایک بجلی سی آن گری۔ عین سالگرہ والے دن خلیل کی موٹر سائیکل کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہسپتال پہنچائے جانے سے پہلے ہی کہیں اور پہنچ گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس واقعہ نے راحیلہ، سدرا اور اصغر علی کو کس صدمے سے گزارا ہوگا۔
قدیر سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا تو اس انداز میں سر ہلانے لگا جیسے اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کچھ عرصہ تو رحیلہ اپنی سسرال میں رہی، پھر اپنے باپ کے پاس آ گئی۔ سسرال والوں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کا تو یہ خیال تھا کہ رحیلہ کی نحوست نے خلیل کی جان لے لی تھی۔ وہ منحوس تھی یا لکی، اس سے قطع نظر وہ اپنے باپ کی آنکھ کا نور تھی، لہٰذا اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو جگر میں سمیٹ لیا اور اس کے ساتھ ہی ننھی نواسی کو بھی سینے سے لگا لیا۔ قدیر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا تو یہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ بعض اوقات انسان کس قدر نامعقول رویے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ دوسرے کو بدبخت اور منحوس قرار دیتے ہوئے اکثر یہ حقیقت فراموش کر جاتا ہے کہ نصیب لکھنے کا اختیار کسی اور ذات پاک کو ہے۔ انسان تو اس معاملے میں انتہائی بے بس ہے، وہی قدرت والا موت اور زندگی کے معاملات بھی دیکھتا ہے۔ عباس میرے سامنے ڈھکے چھپے الفاظ میں رحیلہ کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ قدیر نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ چونکہ اصغر علی کے پڑوس میں رہتا تھا لہٰذا ان کے گھریلو حالات ہی اسے پوری خبر رہتی تھی، اور میں نے چند روز ہی میں محسوس کر لیا کہ وہ دانستہ خبر رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے اپنا بیان ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا۔ میں قدیر کے بتانے سے چند روز قبل ہی مقتول کے بٹوے سے برآمد ہونے والی تصویر کو دیکھ کر بہت کچھ سمجھ چکا تھا، لہٰذا خاموشی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، پھر 1 سال پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ سدرا سال کی ہوگی اور رحیلہ کی بیوگی کا 1 سال مکمل ہو گیا، اور عباس نے بھی اپنے مشن میں اچھی خاصی ترقی کر لی۔ ابھی 2 ماہ پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رحیلہ اور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں۔ اصغر علی کو ان کے معاملے کی پوری خبر ہے۔ اس کی اصغر علی سے اس معاملے پر سنجیدہ گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اس کی خواہش کی مخالفت نہیں کی۔ وہ عباس سے اپنی بیٹی کی شادی کو تیار ہے، لیکن اس کی رضامندی کے ساتھ ہی اس نے ایک شرط بھی لگا دی ہے۔ اتنا کہہ کر عبدالقدیر چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، ایک افسردہ سانس خارج کی اور غمگین لہجے میں بولا، ہائے عباس کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو گیا، وہ کتنا خوش تھا۔ تم اصغر علی کی کسی کڑی شرط کا ذکر کر رہے تھے، میں نے اسے ٹوک دیا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، عباس نے مجھے بتایا کہ اصغر علی اس شرط پر اپنی بیٹی کی شادی کرنے پر تیار ہے کہ وہ ہوٹل کی ملازمت چھوڑ کر کوئی ڈھنگ کا قابل عزت کام کرنے لگے۔ اس نے عباس کو اپنے ساتھ فرنیچر کے کام میں شریک کرنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اصغر کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ عباس کو کراچی ہی مستقل رہائش اختیار کرنا ہوگی۔ وہ رحیلہ کو اپنے ماں باپ سے ملوانے تو لے جا سکتا تھا، رحیلہ کے مستقل گاؤں میں رہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے رحیلہ کو نمایاں تعلیم دلوائی تھی اور یہ چاہتا تھا کہ اس کی نواسی بھی زیور تعلیم سے اچھی طرح راستہ ہو، جو ظاہر ہے گاؤں میں رہتے ہوئے ممکن تو نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں اصغر علی کا مطالبہ بالکل معقول اور جائز بھی تھا۔ اس نے رک کر لمحے بھر کے لیے تائید طلب نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، میں نے عباس سے پوچھا تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اصغر علی کی باتیں ماننے کو تیار ہوں، میں ہوٹل کی ملازمت چھوڑ دوں گا، رحیلہ اور اس کی بچی کو ادھر کراچی میں رکھوں گا۔ میں نے اس کے عزم کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیا تمہارے ماں باپ اتنے بڑے قدم کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ تم ان کی اکلوتی اولاد ہو۔ اس نے بتایا، جب میں راضی ہوں تو انہیں بھی راضی کر کے ہی دم لوں گا۔ اماں اکثر بیمار رہنے لگی ہے، ابھی کل بھی ایک خط آیا ہے، یہاں اس کا مناسب علاج بھی ہو سکے گا اور مجھے بھی اطمینان رہے گا۔ میں سوچ رہا ہوں اماں ابا کو بھی کراچی ہی میں لے آؤں۔ میں نے کہا، سوچ لو، تم بہت بڑی بات کر رہے ہو، وہ لوگ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کراچی آنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا، میں بھی انہی کا بیٹا ہوں، انہیں کسی نہ کسی طرح منا ہی لوں گا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، ایک بوجھل سانس خارج کی اور بات مکمل کرتے ہوئے بولا، چند روز پہلے عباس مجھے خاصا پریشان نظر آیا۔ میں نے سبب دریافت کیا تو اس نے بتایا، یار قدیر گاؤں سے خط آیا ہے، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، ابا نے کہا ہے کہ فوراً پہنچوں اور انہیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے۔ میں نے پوچھا، پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ اس نے بتایا، وہ پہلی فرصت میں گاؤں جانا چاہتا ہے۔ میں نے کوشش کر کے اسے چھٹی دلوائی اور کراچی سے روانہ کر دیا۔ مجھے کیا پتا تھا میں اسے آخری بار زندہ حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ آئندہ جب اس سے ملاقات ہوگی تو وہ منو مٹی کے نیچے گہری نیند سو رہا ہوگا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھیگی اور وہ سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔